قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، شعبان کا
یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس کے بعد جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ وہ رمضان المبارک میں پوری برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ہے کہ شعبان کے آخری دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ جو ہے وہ تم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ یہ خطبہ چونکہ شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری روز دیا تھا، رمضان آیا نہیں تھا۔ اس جملے پہ ہمارے علماء اور محققین نے جو بحث لکھی ہے، یہ جو حدیث پچھلے جمعے بھی، اس سے پچھلے جمعے بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ شعبان بھی کوئی معمولی مہینہ نہیں تھا، پتہ نہیں ہم نے اس سے استفادہ کیا یا نہیں کیا، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ دعا جب رجب کا چاند پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی اس کی اتنی خواہش ہوتی تھی، اتنی طلب ہوتی تھی۔ تو یہ جو سرکار نے فرمایا نا کہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، تو اس کے لیے چند جملے علماء نے جو لکھے ہیں، محققین نے لکھے ہیں کہ جب بارش آتی ہے نا تو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بادل جو ہیں وہ آتے ہیں، بارش بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو شعبان میں فرمایا نا کہ تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی رمضان بعد میں آئے گا، اس کے سائے شعبان میں ہی محسوس کرو۔ وہ جو رحمتیں اور برکتوں کی ہوا ہے اس کو تم شعبان میں ہی محسوس کرو۔ تو یہ آثار جو تھے یہ شعبان میں اسی لیے۔ ہاں وہ بات کہیں میں بھول نہ جاؤں، کل میں وہ شکرگڑھ تھا تو وہاں خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بڑا روزے رکھنے کا، ان آخری دنوں میں روزے نہیں رکھنے، ہاں ان میں وقفہ کرنا ہے تاکہ رمضان اور شعبان کا جو فرق ہے وہ واضح رہے۔ ان آخری دنوں میں شعبان کے روزے نہیں رکھنے، جو مسلسل روزے ہیں وہ پہلے 15 دن آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جن چیزوں کا علم نہیں ہوتا وہ بغیر سوچے سمجھے آپ ثواب کی نیت سے رکھ رہے ہوں گے، تو پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ باقی دوسرا اس کا حصہ جو یہ تھا، ان بچوں کو باہر نہ کو بندہ بھیج دیں، ذرا تشریف کرتے ہیں، کہ عظمتیں اور اس کی برکتیں شعبان میں وہ ٹھنڈی ہوائیں رمضان کی جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بادل جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بارش جو ہے وہ تو ظاہر ہے رمضان میں ہی برسے گی، اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ نے شعبان میں محسوس کرنے ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے، اور پھر اس کی یہ عظمت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس کی تو ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ اہمیت سرکار اپنی امت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے دو چیزیں،
ایک تو یہ ہے کہ اس کے دن کا روزہ جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض ہے، رات کا قیام جو ہے وہ فرض نہیں قرار دیا، اس کو سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آپ جان بوجھ کے اس کو چھوڑتے ہیں، اور پھر آگے جو چیز ہے وہ تو بہت سخت فقہا نے لکھی ہے کہ اگر کوئی کسی سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑتا ہے تو اس کا تو ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے، وہ خیر ہے سنتا تھا کہ ایک تو ہے نا کہ وہ مجبوری ہے اس کی وجہ سے، ایک یہ ہے کہ کسی چیز کو اہمیت نہ دینا۔ تو جب سرکار فرمائیں کہ دن کا روزہ بھی ہے، رات کا قیام بھی ہے، اور وہ جو دوسری حدیث آپ سنتے ہیں نا علماء سے کہ قیامت والے دن رمضان بھی اور قرآن بھی یہ دونوں تمہاری شفاعت کریں، تمہاری سفارش کریں، اس میں بھی یہ دونوں چیزیں بیان ہوئی کہ رمضان جب سفارش کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں اس کی سفارش کے لیے اس لیے آیا ہوں، میں گواہ ہوں کہ اس نے تیری خاطر اپنی نفسانی خواہشوں کو چھوڑ دیا تھا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، تیرے حکم کے مطابق اس نے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے جسم کو روک لیا تھا۔ اور قرآن جو ہے وہ جب سفارش کرے گا تو وہ کہے گا مولا کریم یہ رات کو اس لیے نہیں سوتا تھا تاکہ قیام اللیل کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ جو ہم تراویحوں میں قرآن کریم سننے کا اہتمام کرتے ہیں نا، یہ اس لیے کرتے ہیں۔ تو قیام اللیل جو ہے رمضان المبارک کا، اچھا ایک اس میں ہم بڑی غلطی کھاتے ہیں کہ تراویح کو روزے کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، یہ علیحدہ علیحدہ عبادتیں ہیں، ہاں ایک دوسرے سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ رات کی عبادت ہے، یہ دن کی عبادت ہے، لیکن اہمیت ان دونوں کی ہے کہ دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے۔ اب اس سارے مہینے کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، اس کی ایک نسبت ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے آپ سے یہ کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی وقت، ٹائم اینڈ سپیس میں جو بھی کوئی چیز ہے، زمان و مکان ہے، اس کی عظمت صرف اس لیے ہے کہ اگر اس کی کوئی نسبت بڑی ہے۔ مثلاً دیکھیے یہ زمین ہے، اس کی حیت ترکیبی ایک ہی ہے، عناصر ترکیبی وہی ہیں، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، ساری زمین بھی اس کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ مثلا کیا زمین کے اس ٹکڑے نے کوئی بڑی عبادتیں کی ہوئی ہیں؟ ایک نسبت ہے نا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ کوہ طور ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار کے آؤ۔ آپ بھی مسجد میں جوتے اتار کے آئے ہیں نا، حیت ترکیبی تو اس زمین کی بھی وہی ہے۔ کئی دفعہ آپ سے کوئی کہے گا کہ یار فلاں جگہ تو جوتے اتار کے گیا ہے،
یہ قرآن کریم میں اللہ کا حکم آیا نبی کے لیے، اولو العزم پیغمبر کے لیے۔ موسیٰ کوہ طور پہ آنے لگے ہو نا تو جوتے پیچھے اتار لو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اس لیے کہ یہ ایک مقدس وادی ہے، تقدیس والی ہے، عزت والی ہے۔ کیا اس وادی نے بڑی عبادتیں کی ہیں؟ نہیں، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، بس اس پہاڑ پہ اللہ کی تجلی گری ہے۔ تو جہاں اللہ کے انوار و تجلیات گریں وہ پہاڑ بھی پتھر بھی مقدس ہو جاتے ہیں، عزت والے ہو جاتے ہیں۔ مسجد تو یہ بھی مسجد ہے، لیکن جو بیت اللہ شریف حرم پاک کی مسجد ہے وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اس مسجد میں تو 1,00,000 کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم سے میں کتنی مثالیں آپ کو دوں کہ کوئی وقت جو ہے اس کو نسبت مل جائے، کسی دن کو نسبت مل جائے۔ یہ جمعہ ہے نا، الجمعۃ حج المساکین، جمعہ مساکین کا حج ہے۔ اس دن کی اپنی اہمیت ہے، سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی اتنی اہمیت، فرمایا تمہارے باپ آدم کو اللہ نے اس دن پیدا کیا تھا۔ یہ میلاد کے اثرات کہاں کہاں تک ہیں؟ آدم جس دن پیدا ہوئے ہیں وہ سید الایام ہیں، ہر 8 دن کے بعد آپ نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ فرمایا اسی دن ان کو زمین پہ اتارا گیا اور اسی دن ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، اور قیامت بھی جمعے کو ہی آئے گی۔ اور پھر آخر میں یہ تو نسبتیں دوسری تھیں نا، آخر میں بیان فرمایا کہ اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ تمہارے میری امت کے اعمال جمعے والے دن میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جمعے کو درود و سلام زیادہ پڑھا کرو۔ تو یہ دن، یہ لمحے بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ میں ذکر نہ کروں تو یہ بھی شاید مثالیں اتنی ہیں کہ شاید 2-4 جمعے اور بھی لگ جائیں، لیکن میں اشارہ کر دوں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 دفعہ اس کا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کاف 3 تھے، کہو چوتھا کتا بھی تھا، اس کا نام کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ کبھی اس آیت کو پڑھیں تو انسان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، اللہ نے پھر فرمایا کہو چھٹا کتا بھی تھا۔ کچھ کہتے ہیں وہ 7 تھے، میرے اللہ نے فرمایا کہو 8واں کتا بھی تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، وہ اپنے دونوں پاؤں آگے والے پھیلا کے غار کے دروازے پہ اب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہر کتے کا ذکر تو اللہ نے اس طرح قرآن میں نہیں کیا۔ وہ کتا تو کسی گھر میں ہو تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، یہ بھی کیا کتا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ آیا، بڑی شان کے ساتھ آیا۔ فرمایا جب بھی صحابہ کاف کا ذکر کرو تو ان کے کتے کا ذکر ساتھ ضرور کرو۔ کیوں؟ نسبت والا ہے، نسبت والا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں قرآن کریم میں، لیکن وہ عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عزت اور عظمت جو ہے وہ نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔
اب اس آیت کا بھی آغاز یہاں سے ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کی عزت، اس کا احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے اپنا کلام، اپنا آخری پیغام جو ہے وہ انسانوں پہ نازل کیا۔ بڑھیا بات، ھدی للناس۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، اگر ہدایت نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی یہ کبھی آپ اس پہ غور کریں نا، غور ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بندے اور اللہ کا جو پیک کا تعلق ہے نا وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنی تمام جو بھی اس کی خواہشیں تھیں سب اللہ کے سامنے قربان کر کے کہا، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم ارد گرد دیکھیں گے۔ اتنا خالص جملہ ہے، خالص سے پھر مجھے وہ، چونکہ ابلیس نے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، جب اس نے کہا تھا نا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں اجمعین کہا تھا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا، بھٹکا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے۔ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف یہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، یا تو وہ گمراہ ہو کے نیست و نابود ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اسی سے پھر وہ ظاہر ہے جب برباد ہوگا تو ناکام ہوا ہے تو برباد ہوا ہے۔ مخلص انسان، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مخلص نہ گمراہ ہوتا ہے نہ ناکام ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں ابلیس گھٹنے ٹیک گیا ہے کہ خالص کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اب اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ سوچ لے وہ خالص نہیں تھا۔ گمراہ ہوتا ہی وہ ہے جو ناخالص ہوتا ہے، خالص گمراہ نہیں ہو سکتا اور وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ ہدایت، اہدنا، یعنی آپ جب خالص ہوئے اللہ کے دربار میں تیرے علاوہ کسی طرف نہیں دیکھیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس خالص جملے کے بعد جب وہ کہے گا کہ مجھ سے یہ چیز مانگ، وہ کتنی اہم ہوگی۔ تم نے جب سب کچھ اسے کہہ دیا کہ عبادت بھی تیری ہی اور مدد بھی تجھ سے، اب یہ میری مرضی نہیں، یہ اس کی رضا ہے۔ اچھا اتنا خالص ہو گیا ہے تو اب مجھ سے جو تو نے مانگنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور مجھ سے مانگنا ہے تو پھر ہدایت مانگ۔ یہ ہے اصل دولت، یہ اصل دولت ہے کسی انسان کو مل جائے۔ اہدنا، یہاں بھی خود غرضی نہیں ہے، ہمیں ہدایت۔ تو یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ ھدی للناس۔ یہ اہدنا میں نے ایسے ہی نہیں آپ کی توجہ مبذول کروائی، اس جملے کی وجہ سے۔ ھدی للناس،
فرمایا یہ ہدایت ہے کتاب انسانوں کے لیے۔ اگر کسی کو ہدایت نہیں مل رہی تو وہ سمجھے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، بینہ عربی میں کہتے ہیں روشن کو، واضح، بالکل جو چیز صاف ہو، جس میں شک نہ ہو۔ حالانکہ بات ہو گئی تھی ہدی للناس میں کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن پھر اس کی وضاحت فرمائی وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس قرآن کی ہدایت واضح ہے، شک سے خالی ہے۔ یہ ایسی ہدایت نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ ہو۔ جیسے سورج کو آشکارا دیکھتے اس طریقے سے اس قرآن کی ہدایت واضح ہے۔ والفرقان، اور یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سکھاتی ہے، حلال حرام میں فرق کرنا سکھاتی ہے، بے ادبوں اور ادب کرنے والوں کا فرق سکھاتی ہے۔ اب ہدایت کا پتہ چلا ہدایت کس لیے ضروری ہے؟ ہدایت اس لیے ضروری ہے کہ تم فرق کر سکو، حق اور باطل میں فرق کر سکو۔ بھائی فرق کرو گے تو حق کے ساتھ کھڑے ہوگے نا۔ موضوعات ہمارے بہت پیچھے رہ گئے، یا تو امجد صاحب ان کو لکھتے نہیں ہیں، میں نے کہا تھا کہ جا کے لکھ لیا کرو، یاد انہوں نے کبھی مجھے نہیں کروایا کہ فلاں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ نبی پاک سے محبت ضروری ہے نا بھائی، اس محبت کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑا خاص ٹاپک ہے، لیکن ایک جملہ اس حوالے سے میں نے آپ سے عرض کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو تمہارے اعمال بھی اس جیسے ہوں۔ کیا سمجھو گے کہ نبی سے محبت کرو گے تو تمہاری نماز اور نبی کی نماز ایک جیسی ہو جائے گی؟ تمہارا روزہ اور پیغمبر کا روزہ ایک جیسا ہو جائے گا؟ تمہارا قرآن پڑھنا اور پیغمبر کا قرآن پڑھنا ایک جیسا ہو جائے گا؟ ہم کبھی یہ بھی غلطی کھاتے ہیں کہ اگر مجھے بابا فرید سے محبت ہے تو میری نماز بھی بابا فرید جیسی ہونی۔ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو پھر اللہ کہتا ان جیسے ہو جاؤ، یہ نہ کہتا ان سے محبت کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے محبت ہے تمہارے اعمال بھی اس جیسے ہوں۔ اس جیسے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہا محبت تو کرو۔ تم ابراہیم کی سچائی کے معیار تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن 10 ذی الحج کو جانور پہ چھری چلا کے محبت کا اظہار تو کرو۔ یہ تھا صراط الذین انعمت علیہم۔ کبھی یہ غلطی نہ کھانا کہ شاید ان کے اور ہمارے اعمال ایک جیسے ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا تھا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو وہ تم سے بہتر ہے۔ تم میرے صحابی جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن صحابی سے محبت تو کر سکتے ہو۔
اور محبت تو کر سکتے ہو. یہ ہے فرقان. حق اور باطل میں فرق کر کے حق والوں سے محبت تو کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف. اب دیکھیے ایک رمضان سے جو تمہیں فوائد ملنے ہیں وہ ذہن میں رہیں. سب سے بڑی نسبت قرآن کریم. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تیاری شروع کریں. قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں. تلاوت دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے نا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ 14واں پارہ ہے. پڑھنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ قرات. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ جو ہے یہ پڑھ لیا کرو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو غور سے سنو اور خاموش رہو. یہ دو آیتیں میں نے قرات کے حوالے سے آپ کو عرض کر دیں کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ قرات. اور ایک کیا ہے؟ تلاوت. پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ دونوں قرآنی الفاظ ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. سورج کی قسم. وَالشَّمْسِ، سورج کی قسم. وَضُحَاهَا، اور اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم. یہ ضحیٰ جو وقت ہوتا ہے نا، چاشت کا وقت، 9-10 بجے جب سورج پورے یعنی اپنی روشنی بکھیر دیتا ہے، تو اللہ نے اس روشنی کی بھی قسم کھائی. اللہ اندھیروں کی قسمیں تو نہیں نہ اٹھاتا. روشنی کی قسم اٹھائی. لیکن اندھیرے سے اگر نسبت ہو گئی نا محبوب کی زلفوں کی، تو پھر ضرور کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. ویسے تو قرآن ظاہر ہے اندھیرے دور کرنے کے لیے آیا، لیکن یہ نسبت بھی کیا شے ہے. چند بال تھے سرکار کے سفید. کچھ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ 17 لکھے. ہاں، یہ بات میں نے اس لیے عرض کیا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ جب کہا نا، کہ چونکہ زلفوں کی سیاہی جو تھی وہ غالب تھی. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم. تلاہا جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تلا یتلو، اس سے ہے لفظ تلاوت، پیچھے پیچھے آنا. تو قرآن کا پڑھنا اور ہے، تلاوت کرنا اور ہے. یہ فرق ہے. ابھی تک ہم نے قرآن کی تلاوت شروع ہی نہیں کی کہ کوئی ایک آیت پڑھیں اور پھر اس کی تلاوت بھی کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں. اب میں ایک دوسرا قرآن کریم کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اگر وہ آپ کے ذہن میں رہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کی جو نشانی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوت، وہ ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ پھر حق ادا کرتے. یتلونہ حق تلاوت.
اب کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ لمبی ساری ہیکلا کے تو قرآن پڑھ دیں؟ نہیں، قرآن کے پیچھے ایسے چلتے ہیں کہ چلنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ پھر قرآن کہتا ہے۔ پھر ایک اور آیت تلاوت کی عرض کر دوں، چونکہ قرات کی بھی 2 میں نے آپ کو عرض کی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ کے تو آپ نے کتنے ختم کر لیے، ایمان تو وہی کا وہی کھڑا ہے۔ تو اس کی تلاوت کرنی ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ سارا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ سورہ کوثر سمجھ کے پڑھ اور اس کی اتباع کر لے، اس کے پیچھے چل لے، ایک آیت کی تلاوت کر لیں، اس حکم پہ عمل کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کا کوئی دماغ خراب تھا؟ ایک ہی جملے میں اس نے کیا کہہ دیا، پوری امت کے درد کا اس نے مداوع اس میں بیان کیا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیا اس وقت لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اور جب اقبال یہ کہہ رہا تھا تو لوگ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا۔ پھر اس نے تارک قرآن کیوں کہا؟ بھائی تم تلاوت نہیں کرتے، پڑھتے ہو تلاوت نہیں کرتے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ رمضان جڑا ہوا ہے اس قرآن کے ساتھ، قرآن جڑا ہوا ہے ہدایت کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہیں تو ان میں اضافہ کرنا ہے۔ قرآن سے یہ محبت ہے کہ اس کی ایک آیت سنی جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کی قرات بھی کی جائے، تلاوت بھی کی جائے۔ اور پھر منزل یہ ہے کہ والفرقان، اس ہدایت کی روشنی میں تم حق اور باطل میں فرق کر سکو، جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکو۔ تو ابھی میں تمہید میں ہی ہوتا ہوں، آیت کا ترجمہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے تو وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔